بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعینو، آج میں آپ سے یہ بات کروں گا ہیومن مائنڈ کی، انسانی دماغ۔ کہتے ہیں کہ جب انسانی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسے آکسیجن دی جاتی ہے۔ دماغ کے جس حصے میں آکسیجن نہیں پہنچتی وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیتے کہ کئی لوگوں کے جو نا ہاتھ کام نہیں کرتے، لوور باڈی کا نچلا حصہ کام نہیں کرتا ان کا، تو اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ دماغ کے جس حصے تک آکسیجن کی سپلائی بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو آکسیجن ہے نا وہ دماغ کی ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا دماغ کا اہم فنکشن سمجھنے کے لیے، انسانی دماغ کو بہتر ایکٹیو کرنے کے لیے اسے کوئی مقصد بھی دینا پڑتا ہے، اسے کسی ڈگر پر ڈالنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، پوشیدہ ہو سکتی ہیں۔ موجودہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسانی دماغ کے تو ابھی بہت سارے ایسے عقل کے خلیے ہیں جو ابھی تک کھلے نہیں ہیں، اور ترقی کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک انسان اتنا ذہین ہوتا ہے، اس کے اندر قدرتی اتنی ساری صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، وہ اسے کھول کے بھی نہیں دیکھتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی گفٹ دینے والا آپ کو گفٹ دے اور آپ اسے کھول کر بھی نہ دیکھیں، تو کیا خیال ہے یہ اس گفٹ دینے والے کی توہین نہیں ہے؟ یا دوسری مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ مرسڈیز گاڑی ہے، مثلا 8 کروڑ کی گاڑی ہے، لگژری گاڑی ہے، بہت خوبصورت گاڑی ہے، وہ گیراج میں کھڑی ہے لیکن اس کے سامنے منزل نہیں ہے۔ وہ منزل کی طرف چلے گی تو پھر ہی اس کا فائدہ ہے نا، اس کے فنکشن تبھی سمجھ آئیں گے، وہ آپ کو فائدہ تبھی دے سکتی ہے اگر اس کا کوئی منزل کا آپ تعین کریں گے۔ تو اسی طرح یہ انسانی دماغ ہے۔ انسانی دماغ جو ہے نا امکانات کی دنیا میں بڑا خوش رہتا ہے، تو لہٰذا اسے کوئی مقصد دیجیے، اس کی کوئی منزل متعین کیجیے، کسی طرف لے کر چلیے، ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کے جو ہے نا برعکس نتائج بھی آپ ہی کو بھگتنے پڑیں گے۔ انسانی دماغ قدرت نے اتنا زبردست دیا نا کہ یہ دیکھ لیجیے جہاں اس پر کوئی پرابلم آتی ہے فوراً جو ہے نا یہ فیصلے کرتا ہے اور اس کا سلوشن نکال دیتا ہے۔ اسے بھی میں آپ کو 2 مثالوں سے سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کالج یونیورسٹی میں جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے نا، فرسٹ ایئر کا، ان کے ساتھ تھوڑا سا فولنگ کی جاتی ہے، انہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک یونیورسٹی کے اندر ایک بچے کو لے کے ایک کمرے میں بٹھایا اور اسے کہنے لگے کہ ہم اس کمرے کو لاک کر کے جا رہے ہیں، آپ کو 10 دن بعد آ کر نکالیں گے۔ وہ لڑکا 10 منٹ کے بعد دروازہ بھی نہیں کھلا اور باہر آیا کھڑا تھا۔ وہ کیسے پتا چلا جی؟ اسے وہ سامنے بنی جو گرل تھی نا اسے توڑ دیا، پھاڑ کے اس میں سے نکل گیا۔ اب انسانی دماغ پر ایک مصیبت آئی، اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے نکلنا کیسے۔ دروازہ داری کا کھولنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، اس نے دوسرا حل نکال دیا۔ اب دوسری مثال اس کی آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پین کی سیاہی ختم ہو جائے تو پھر یہ انسانی دماغ اس کا کیا حل نکالے گا؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں بھی اس کے جوابات آ رہے ہوں گے کہ کسی دوست سے سیاہی لے لے گا، اس سے تھوڑا سا پانی ڈال دے گا، ایگزامینر سے کچھ مانگے گا۔ یعنی جیسے ہی انسانی دماغ پر تھوڑی سی پرابلم آئی، کوئی مصیبت آئی، اس نے فوراً اس کا حل نکالا۔ کتنا قدرت نے زبردست کمپیوٹر آپ کو دی، اتنا جلدی ایفیکٹ کوئی دنیا کا کمپیوٹر نہیں کرتا جتنی جلدی انسانی دماغ کرتا ہے۔ بڑا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سولوشن ڈھونڈتا ہے، جو چھوٹا دماغ ہوتا ہے نا وہ پرابلم پر اپنی انرجی صرف کر دیتا ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں نا، مثلا جتنے چرند پرند حیوانات ہیں، ان کا جو ہے نا فکس سافٹ ویئر ہے، قدرت نے جو ان کو دماغ دیا انہوں نے اسی کے مطابق چلنا۔ کہ شیر ہے جی وہ گھاس نہیں کھائے گا جو اس کے سافٹ ویئر میں فیڈ ہے، بکری گوشت نہیں کھائے گی، بطخ کا بچہ پانی میں جائے گا، مرغی کا بچہ نہیں جائے گا، اس کا ایک فکس سافٹ ویئر ہے۔ دنیا میں جتنی ایجادات اس ٹائم ہو رہی نا اس دماغ کی بدولت ہے۔ یہ جو قدرت نے آدم کو جو ہے نا جو پوری کائنات کی پوری دنیا کی جو نالج دیا تھا نا اس کی میموری میں فیڈ تھا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے تمہارے لیے جو لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت اور لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ اب اللہ میں چھری بنا کر دے دینے سرا کہ یار یہ لوہے سے چھری بھی بنتی ہے۔ انسانی دماغ تھا، اس نے ٹینک بنا لیے، جہاز بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، کیا کچھ نہیں بنا لیا۔ قدرت نے ہر معدنیات اس زمین کے اندر پوشیدہ رکھی ہے، انسان اسے اپنی محنت سے نکال رہا ہے، سونا، چاندی، تانبا، گیس، ایوری تھنگ نکال رہا ہے اور اپنی دماغی صلاحیتوں کے ساتھ انہیں حل کر رہا ہے اور ان کے نتائج حاصل کر رہا ہے۔ اور دنیا کی جتنی ترقی یافتہ قومیں اور دانشور قومیں ہیں نا وہ اسی پر تحقیق کر رہی ہیں کائنات کے اندر، اور قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ جو قوم تسخیر کائنات کرتی پھر وہ پوری دنیا پر حکومت کرتی ہے۔ ہماری اس سائنس کی بنیاد رکھنے والے مسلم سائنٹسٹ تھے، تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کی ان تحقیقات کو بطور مقدس عقیدتاً لے لیا، ہماری اس تحقیق میں جمود آ گیا، ہم آگے نہیں بڑھے۔
تو لہٰذا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ قدرت نے آپ کو بہت اچھا دماغ دیا، بڑی اچھی صلاحیتیں دی ہیں، ان کا استعمال پازیٹیو طریقے سے کیجیے اور لوگوں کی زندگی سہل بنائیے۔ انہی باتوں کے پر میں اتفاق کرتے ہوئے اپنا ٹاپک ختم کروں گا۔ آئندہ پھر ملیں گے، پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔